بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ الذین ينقضون جو توڑتے ہیں عہد اللہ اللہ کے وعدے کو، اللہ کے معاہدے کو، من بعد میثاقہ مضبوطی کے بعد یا مضبوط کرنے کے بعد۔ آیات مذکورہ کے حوالے سے امام الاولیاء امام احمد علی لاہوری رحمہ اللہ الباری کا قول ہے کہ قرآن کریم سے وہ لوگ فائدہ نہیں اٹھا سکتے جن کی تینوں قوتیں، قوت ایمانی، قوت طبعی اور قوت عقلی بیکار ہو چکی ہو۔ الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ قوت ایمانی بیکار ہونے کا نتیجہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ عالم ارواح میں اللہ رب العالمین نے پورے عالم انسانیت سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو سب نے بیک زبان کہا کیوں نہیں یا رب العالمین، آپ ہمارے رب ہیں۔ قالوا بلا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، یہ قوت طبعی بیکار ہونے کا نتیجہ ہے، اور معنی یہ ہے کہ وَيَقْطَعُونَ اور توڑتے ہیں ما امر اللہ، جس کا اللہ نے حکم دیا ہے جوڑنے کا، أن يُوصَلَ ملائے، یا تو أن يُوصَلَ سے مراد صلہ رحمی اور رشتہ داری پالنا ہے۔ صلہ رحمی نے اللہ رب العالمین سے درخواست کی کہ مجھے مخلوق کو حوالہ مت کیجیے، مخلوق میرا قدر نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من وصلک وصلک، من قطعک قطعک۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جس نے آپ کو اپنے ساتھ ملایا میں ان کو بھی اپنے ساتھ ملاؤں گا، اور جس نے آپ کو توڑ ڈالا میں ان کو بھی اپنے آپ سے توڑ ڈالوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ رحمت کے نظر سے اللہ رب العالمین نہیں دیکھے گا۔ اور حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ قطع کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ لیکن یاد رکھے کہ لا يدخل الجنت میں لا نفی کمال اور نفی فضیلت کے لیے ہے۔ ایمان کے بدولت سے بالآخر ایک نہ ایک دن جنت میں قاطع الرحم داخل ہوگا، لیکن جنت میں جو دخول ہوگا وہ کمال کا دخول نہیں ہوگا، فضیلت والا دخول نہیں ہوگا، مطلب سزا ملے گی اور دخول اولی سے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ مثلا لا سیف الا ذو الفقار، کوئی تلوار نہیں ہے مگر ذو الفقار ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ذو الفقار سیدنا علی
المرتضی کرم اللہ وجہہ کی تلوار تھی. تو لا سیف ذوالفقار میں لا نفی کمال اور نفی فضیلت کے لیے. تلواریت تو بہت سارے تلواروں میں، تلوار تو بہت سارے ہیں، لیکن کمال تلواریت جو ہے وہ ذوالفقار میں ہے. یا یہ کہہ دیجئے کہ ایوسلا سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ پر تو ایمان لایا ہے لیکن رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو برحق نبی آخر الزمان تسلیم نہیں کرتے. تو ما امر اللہ میں یہ حکم ہے کہ ایوسلا اللہ اور رسول دونوں پر ایمان ملائے. جس طرح آپ نے اللہ پر ایمان لایا ہے اسی طرح اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. یا بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو بھی مانتے ہیں، دیگر انبیاء کو مانتے ہیں، سابقہ انبیاء سابقہ کو مانتے ہیں، لیکن نبی آخر الزمان رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. تو حکم یہ ہے کہ جس طرح آپ انبیاء سابقہ کو اللہ کے نبی مانتے ہیں اسی طرح رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی برحق نبی تسلیم کیجئے. ایو صلاح ملائے ہوں. بہرحال ما امر اللہ میں ما کلمہ عموم ہے، تمام تعلقات اور تمام احکامات کو متناول اور شامل ہے. اشارۃ الی دین اللہ تعالی وعبادتہ فی الارض واقامت شرائعہ وحفظ حدودہ فہی عامۃ فی کل ما امر اللہ تعالی عز وجل ان یوصل. هذا هو القول الجمہور کذا فی القرطبی. وَيَفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور فساد کرتے ہیں زمین پر. یہ قوت عقلی بیکار ہونے کا نتیجہ ہے. اب فساد فی الارض کی تعریف یہ ہے کہ اخراج الشیء من الاعتدال. اب روئی زمین پر فساد کرنا کون سی عقل کا تقاضا ہے، کون سے تدبر کا تقاضا ہے؟ اسلام تو امن اور سلامتی کا درس دیتا ہے. بہرحال اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ خسارے میں ہیں، یہ قرآن کے تعلیمات سے فیض حاصل نہیں کر سکتے. کیف تکفرون باللہ، کیف استفہام تعجب اور انکار کے لیے ہے. کیف تکفرون، تم کس طرح کفر کرتے ہو اللہ پر. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم معدوم تھے، تم کچھ بھی نہیں تھے، تم بے جان تھے. لم تکونوا شیئا، تم کچھ بھی نہیں تھے. یا نطفا فی اسلاب آبائکم کذا فی معالم فاحیاکم، اللہ نے تمہیں وجود بخشی، تمہیں وجود عطا کی، تمہیں زندہ کیا. اور فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقناه من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ثم يحييكم، پھر تمہیں زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر تم نے اسی کے پاس، اسی رب کے پاس لوٹ کر جاؤں گے. لوٹ کر جانا ہے تم نے اپنے رب کے ساتھ، حشر میں اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے. یہاں پر ایک چیز ذہن میں رکھے کہ آیات مذکورہ میں فَأَحْيَاكُمْ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم معدوم تھے، اللہ نے حیات بخشی، پھر موت واقع ہوگی. ثم یمیتکم، پھر دوبارہ زندہ کرے گا. ثم یحییکم. اب ادھر ثم یحییکم، ثم یمیتکم، ثم یحییکم کے بعد حیات برزخی کا ذکر نہیں ہے.
حیات ہے، حیات کے بعد موت ہے اور پھر حیات ہے۔ ظاہر ہے کہ احادیث طیبہ علی صاحبها الف الف تحیت و سلام میں بہت سارے احادیث موجود ہے، ذخیرے احادیث میں قبر والی زندگی، برزخ والی زندگی بکثرت اس کا ذکر موجود ہے۔ قبر میں منکر نکیر کا سوال بھی ہوگا، من ربک من دینک من نبیک کے سوالات ہوں گے۔ یہاں تک کہ بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بھی پیش کی جائے گی اور سوال ہوگا ما تقول فی ھذا الرجل۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت طیبہ پیش ہونے سے حاضر اور ناظر لازم نہیں آئے گا۔ اور آج کل تو ٹی وی نے یہ مقدمہ اور یہ استدلال باطل کر دی، ایک بندے کو لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں اور بلکہ کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں، تو آج اس سے یہ ثابت نہیں ہوگا، قطعاً نہیں ہوگا۔ وعلی کل حال احادیث میں یہ بھی ہے کہ جنت قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ القبر روضۃ من ریاض الجنہ۔ تو ظاہر ہے کہ برزخی زندگی، قبر والا زندگی کا جو وجود ہے وہ احادیث میں بکثرت موجود ہے۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفکر اسلام مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبر میں مسلمانوں کو نعمتوں سے نوازنا اور کافروں کو عذاب دینا یہ تو ثابت ہے۔ اب نعمت اور عذاب دونوں کے لیے حیات تو ہونا ضروری ہے۔ احساس اور ادراک تب ہوگا جب آپ حیات ہوں گے، ایک گنا حیات ہوں گا۔ بلکہ فرمایا کہ موت اور بعد کی حیات برزخی کا جو عرصہ ہے، اس زندگی کو برزخی زندگی کہا جاتا ہے، اس کو قبر کہا جاتا ہے۔ یہ قبر صرف گڑھے کا نام نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ یہ حیات 5 قسم پر ہے۔ ایک حیات اضعاف ہے، نمبر 2 حیات ضعیف ہے، نمبر 3 حیات متوسط ہے، نمبر 4 حیات اقوا ہے، اور ایک دنیاوی حیات ہے۔ کافر کے لیے جو حیات ہے کہ صرف درد و الم، تکلیف اور زخم برداشت کرے، محسوس کرے، یہ حیات اضعاف ہے۔ مومن کے لیے ادراک علم اور استلذاذ، نعمتوں کا احساس، یہ ہے حیات ضعیف۔ اور حیات ضعیف سے اوپر حیات متوسط ہے جو شہداء کی ہے، اور حیات متوسط سے اوپر حیات اقوا ہے جو انبیاء علیہم السلام کی حیات ہے۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء۔ اور ظاہر ہے کہ اس سے اوپر جو ہے دنیاوی حیات۔ اب دوزخ یہ کیا نام ہے، حیات ہوتی ہے قبر میں، کسی کی ضعیف ہے، کسی کی اضعاف ہے، قوی ہے، اقوا ہے۔ اب یہ حیات کیسے آئی، کیسے آتی ہے؟ جزء بدن مراد ہے، کل بدن مراد ہے، رد اللہ علیہ روحی مراد ہے، جسد عنصری ہے، جسد مثالی ہے۔ یہ ساری باتیں تحقیقات علمیہ، یہ علمی تحقیقات ہے، اور یہ ان سب تحقیقات میں قوم بھی آزاد ہے، علماء بھی آزاد ہے، عوام بھی آزاد ہے، اور یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔